السلام علیکم، یہ پارٹ 2 ہے۔ تجھے چن لیا میرے لیے۔ میں الماس ہوں، حنان بھائی کی بہن۔ سب تقریباً اسے گھیرے بیٹھے تھے جب الماس نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ عزا بس مسکرا ہی سکی تھی۔ اور میں بسام ہوں، آپ کا دیور۔ بسام نے بھی صوفے کے پیچھے سے سر نکال کر تعارف کروایا تھا۔ باقی بڑے دوسرے مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے۔ حنان تو آیا نہیں تھا، جو کوئی رسم ہوتی۔ آپ کا نام کیا ہے بھابھی؟ الماس کے پوچھنے پر عزا نے ہلکی آواز میں اپنا نام بتایا تھا، جسے سننے کے لیے بسام اور الماس دونوں اس کے قریب ہوئے تھے۔ بہت پیارا نام ہے آپ کی طرح، الماس نے چھوٹتے ہی تعریف کی تھی۔ یہ تو تم نے مکھن لگایا ہے، بسام نے اس کی تعریف پر چھیڑا تھا، جبکہ عزا مسکرائی تھی۔ تم نہ جلو، الماس سے پیچھے مڑ کے اسے گھورا تھا۔ وہ کوئی موقع لڑنے کا نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی ان کے مکالمے چلتے کہ دروازے سے تیز تیز قدم لیتا حنان اندر آیا۔ ساتھ وہاب اور سفینہ بیگم بھی تھے۔ اختر صاحب تو اس کی حرکتوں پر ویسے ہی کھول کے رہ گئے تھے۔ وہ بھاگتا بھاگتا اندر آیا تھا اور ایک جھٹکے میں عزا تک پہنچا تھا، جیسے آج سارے حساب لے لینا چاہتا ہو۔ عزا کی دھڑکن تھمی تھی۔ حنان نے اس کی کلائی کو تھامتے اسے صوفے سے کھڑا کر دیا تھا۔ حنان، یہ کیا کر رہے ہو؟ سفینہ بیگم آگے آتے ہی اسے روکتی، اس سے پہلے کہ وہ عزا کو کھینچتا اوپر کی طرف چل پڑا تھا۔ عزا کھینچتی چلی جا رہی تھی، دوپٹہ سیڑھیوں میں گر چکا تھا۔ وہ ایک نظر پیچھے مڑ کر سب کو دیکھتی حنان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ الماس اور بسام نے گھبرا کر سب کو دیکھا۔ ان سب کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ممی، بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں بھابھی کو مار دیں گے تو نہیں؟ الماس نے ڈر کے پوچھا تو سفینہ بیگم ہوش میں آئی تھی۔ اس نے پھر سے اوپر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، سفینہ کو یقین تھا۔ الماس نے پھر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تھا۔ کمرے میں لاتے اسے جھٹکے سے عزا کو کمرے میں چھوڑا، خود دروازے کی طرف مڑ کر اسے لاک کیا تھا۔ عزا کا پورا وجود کانپ گیا تھا۔ بال جو دوپٹے میں قید تھے کھل کر چہرے پر پھیل گئے تھے، جیسے بروقت ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا۔ پہلی ملاقات کے حنان سے آج کا حنان مختلف تھا۔ عزا کو اس ملاقات میں جتنا اچھا لگا تھا، آج اتنا ہی خوف آیا تھا۔ دروازہ بند کرتے حنان اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ جائے، واش روم میں جاتی حنان نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اور وہ اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے تمہاری دوست؟ کس کے ساتھ بھاگنے میں مدد کی تم نے؟ عزا نے اس کے بولنے پر اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی، جس پہ حنان کا پارا اور چڑھا تھا۔ دونوں بہت قریب تھے، لیکن اس وقت اس کے سر پہ جنون سوار تھا اور دوسرے کے دل میں ڈر۔ جواب دو، کہاں ہے؟ کون ہے اس کا عاشق؟ دیوار پر ہاتھ مارتا وہ چیخا تھا کہ عزا اچھل کر اور دیوار سے چپکی تھی۔ وہ ڈر سے تیز تیز سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں لہجہ کب کپا رہا تھا اور آواز اتنی آہستہ کہ حنان کو سننے کے لیے جھکنا پڑ رہا تھا۔ کیا بولا؟ دوبارہ بولو۔ وہ اسے دیکھ کر کم گھور زیادہ رہا تھا۔ عزا نے دیکھتے دیکھتے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے قریب آنے پر گھبرائی تھی۔ پتہ نہیں مجھے، عزا نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا تھا، جس پر حنان نے زور سے ہاتھ دیوار پر مارا کہ عزا اچھل کر رہ گئی۔ اس کا دل بند ہو گیا تھا اس کی دھاڑ پر۔ میں نہیں مانتا کہ تم، وہ جو سختی سے اسے بول رہا تھا، عزا کے لہرا کر اپنے کندھے پر گرنے پر وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ آئے لڑکی، وہ اس کا گال تھپ تھپانے لگا تھا، لیکن عزا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ پہلے ہی رات وہ اس کو بے ہوش ہونے کی حد تک ڈرا چکا تھا اور اب اسے بے ہوش دیکھ کر خود بھی ڈرا تھا۔ انگلی اس کی ناک کے پاس رکھی، اس کی سانس چیک کی جو چل رہی تھی، اس پر اس نے شکر کیا۔ اسے اچانک اس سے پہلی ملاقات یاد آتی ہے، جب وہ کھو جانے پر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ منہ بنا کر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ بیڈ کے ساتھ پانی کا جگ پڑا تھا۔ وہ اسے بازو میں سنبھالتا بیڈ تک لاتا، اسے بیڈ پر ڈالا کہ اس کے پاؤں نیچے لگ رہے تھے۔ پانی ہاتھ میں لیتا وہ اس پر چھڑکنے لگا، ایک بار، دو بار۔ دوسری بار میں وہ ہوش میں آنے لگی تو تیسری بار پانی ڈالتا جگ کو سائڈ کرتا اس پر جھکا عزا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنے آنکھوں کو مسلتی جاگ رہی تھی۔ حنان اس پر جھکا ہی تھا، اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ حنان کو دیکھ کر وہ پھر سہم گئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھتی اپنا سر حنان کے سر پر ٹکرا گئی۔ آہ! دونوں کے منہ سے آہ نکلتی ہے۔ حنان فوراً پیچھے ہوتا ہے۔ دماغ سے تو خالی لگتی ہو تو اتنا وزن کس چیز کا ہے؟ وہ اس پر طنز کرتا جاتا ہے۔ عزت تو وہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس روتے ہی وہ حنان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک موبائل کی بیل بجنی شروع ہوئی تھی۔ حنان نے موبائل نکال کر کان سے لگایا اور وہ اپنا سر سہلاتا ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔
یہ غصہ تھا یا بے چینی وہ سمجھ نہ سکی تھی، لیکن وہ کال پر کسی سے ہانی کے متعلق ہی بات کر رہا تھا۔ عزت اسے دیکھتی کچھ وقت پیچھے چلی گئی تھی جب ان کا نکاح ہو چکا تھا اور اس کے ابو اس کے پاس آئے تھے۔ مبارک ہو میری بچی، وقاص صاحب نے اس کا ماتھا چوما، ساتھ حملہ نے بھی اس کا ہاتھ چوما تھا۔ عزت اپنے شوہر کی عزت کرنا، حملہ نے ساتھ ہی اسے ہدایت دی تھی۔ عزت میری بات سنو۔ وقاص صاحب نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بیٹا، شادی جس بھی حالات میں ہوئی ہے لیکن اب وہ شوہر ہے آپ کا۔ شوہر کے دل میں جگہ آپ کو خود بنانی ہے۔ آپ کی طرف سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اپنے شوہر سے محبت اور عزت سے پیش آنا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے بعد جو آپ کا سہارا ہے وہ اب آپ کے شوہر ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک عجیب نکاح ہے جس میں نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ آپ جانتی ہو، لیکن نکاح ہوا ہے، شاید یہ آپ کا نصیب ہی تھا جو ایسے آپ کے ساتھ جڑا۔ اب نبھانا ہے آپ نے۔ ہو سکتا ہے جو حالات یہاں ہوئے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے کیونکہ مشکل وقت میں زیادہ وقت نہیں رہتا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان کو ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ باہر سے دکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اپنے ہمسفر کو جج کرنے کی جگہ سمجھنا۔ جیسے ایک اچھی بیٹی بنی ہو ویسے ہی ایک اچھی بیوی بھی بننا ہے۔ باقی یہ مت سمجھنا کہ آپ کے ابو نے آپ کو رخصت کرا کے جان چھڑائی ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں اور آپ کے بابا ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عزت مسکراتے ان کے گلے لگی تھی، وہ ہر موڑ پر اس کی اصلاح کرتے تھے، وہ ایک بیسٹ فادر تھے۔ کہاں کھو گئی ہو؟ ایک دم اپنے جھنجھوڑے جانے پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا ہانی کہاں گئی ہے، ابو کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے کہا یا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی صفائی دینے لگی لیکن اس کی بات پر حنان کا غصہ اور بڑھا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ مجھے شرافت کے ساتھ بتا دو ورنہ نکلوانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ 2 ہاتھ لیڈی کانسٹیبل کے پڑیں گے، یہ سب نکل آئے گا۔ عزت نے اس کی بات پر سہم کے حنان کو دیکھا تھا۔ اس کے آنکھوں میں ڈر دیکھ کر وہ دوبارہ بیٹھ کے قریب آ کر اس پر جھکا تھا۔ مجھے بتا دو ہانی اس وقت کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ اگر بتا دیتی ہو تو تمہاری سزا ختم ہو جائے گی اور ہانی کی شروع۔ اسی وقت یہاں تمہیں طلاق دے کر تمہارے گھر چھوڑ دوں گا اور ہانی کو نکاح میں لے کر اپنی بےعزتی کا بدلہ لوں گا۔ لیکن اگر تم نہیں بتاتی تو ڈھونڈ تو لوں گا لیکن تمہیں بھی سزا دوں گا۔ اسے بھگانے کی جانتی ہو، حنان اختر کی بےعزتی کی ہے تم دونوں نے، اسے ذلیل کیا بھری محفل میں، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والا۔ نہیں پتا، اس نے نہیں بتایا۔ وہ اس کی بات پر گھبرائی تھی لیکن پھر سنبھل کر بولی تھی، ایسے نہیں بتاؤ گی تم؟ وہ ایک دم غصے میں آتا اس کے بازو کو دبوچتا ہے اور اس سے پہلے کہ دروازہ نوک ہوا تھا حنان کا ہاتھ اس کے بازو تک جاتا رہ گیا اور عزت کی آنکھیں ڈر سے بند تھیں۔ دروازے کو دیکھ کر وہ عزت کو ہی چھوڑتا وہیں چھوڑتا دروازہ کھولتا ہے۔ سامنے الماس تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی، ممی نے کھانا دیا ہے بھابھی کے اور ابو نے کہا ہے کہ بھابھی نے صبح کو کچھ نہیں کھایا، آپ دونوں کو کھانا کھانا ہے۔ حنان کے ڈر سے اسے جلدی جلدی سب بولا تھا۔ حنان نے ایک نظر پیچھے دیکھتے اسے ٹرے لے لی تھی۔ الماس فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ دروازہ بند کرتا وہ اندر آیا تھا۔ کمرہ نارمل سائز کا تھا، بیچ میں بیڈ تھا اور ایک سائڈ پہ بالکنی تھی، دوسرے سائڈ پہ واش روم، سامنے چلنے کی تھوڑی جگہ تھی۔ واش روم کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل اور الماری تھی۔ وہ چلتا بیڈ کے پاس آتا، ٹرے بیڈ پر رکھتے عزت کو دیکھتا ہے۔ کھانا کھانا ہے؟ کھانا اندر آتے ہی ایک ذائقہ دار خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ پھر وہ بھوکی بھی صبح کی تھی۔ اچانک اس کی بھوک چمکی تھی۔ کھانے کو ایک نظر دیکھ کر اس نے حنان کو دیکھا تھا اور آہستہ سے سر ہاں میں ہاں ملایا تھا۔ حنان کے چہرے پر شیطانیت بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر مجھے ہانی کے بارے میں سب بتا دو اور کھانا کھا لو۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ٹرے اپنی جانب کھینچی تھی۔ عزت کا دل کیا وہ روئے دھاڑے مار مار کے، جب اسے پتہ ہی نہیں تو وہ کیا بتا دے، اور وہ بار بار ایک ہی بات پوچھے جا رہا تھا۔ نہیں پتا سچی، اس نے ڈرتے کہا تھا۔ حنان نے اسے دیکھا تھا پھر کھانا شروع کیا۔ عزت بس اسے کھاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 بندوں کا کھانا کھاتا تھا اور حنان کھاتا جا رہا تھا۔ عزت کے پیٹ میں گر گر کی آواز خاموش فضا میں گونجی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سلمان کون ہے؟ اس کی پیٹ کی آواز پر اس کی بھوک کا اندازہ لگاتے اسے سوال کیا تھا۔ میرا کسی تاثر کیا، وہ کھانے کو بھی کھا رہا تھا۔ ہانی کا بوائے فرینڈ۔ وہ اسے پتا تھا، اس نے بتا دیا۔ حنان نوالا منہ ڈالتے ڈالتے رک کے بنا کسی تاثر کے اسے دیکھا اور پھر نوالا اس کی طرف بڑھا دیا۔ خاموش ماحول میں وہ سامنے بیٹھا کوئی ڈیول لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر پھر عزت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس سے اس نے کھانے کا اشارہ کیا۔ عزت نے آگے ہوتے ایک نوالا کھایا۔ وہ دوبارہ اپنا کھانا کھانے لگ گیا تھا۔ یہ اس کے جواب کا انعام تھا جو حنان نے اسے دیا تھا، لیکن ایک نوالے نے اس کے پیٹ میں آگ لگا دی تھی۔ بھوک بڑھ گئی تھی
وہ اب اس کے سوال کا انتظار کر رہی تھی۔ کب سے جانتے ہو وہ ایک دوسرے کو؟ کچھ وقت بعد نیا سوال آیا تھا، اس کا بھی ایزا کو پتہ تھا۔ 4 سال سے جواب فوراً آیا تھا۔ بریانی سے بھرا چمچ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے ایزا نے کھا لیا تھا۔ آج کہاں ملنے والے تھے؟ ایزا کا دل رونے کا کیا لے دے، وہ پھر وہی آ گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ مجھے۔ حنان نے غصے سے بھری نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جب نہیں پتہ تو کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ اس کے دیکھنے پر چڑھ کے بولی تھی۔ اس کے غصے اور چڑھ پر حنان کے ماتھے پر بل پڑے تھے لاتعداد۔ ایزا نے تھوک نکلا تھا۔ جب نہیں پتہ تو کیسے بتاؤں؟ ایزا ہلکی آواز میں منمنائی تھی۔ میں نے کہا نا ہانی مجھے بتاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بھاگ رہی تھی اور میں بیٹھ گئی۔ ایزا کے بتانے پر حنان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تھا۔ ایزا نے نظر جھکا لی تھی۔ پھر حنان کھانا سارا کھا گیا اور ایزا دیکھتی رہ گئی۔ حنان نے ایک نوالہ بھی اسے کھانے نہ دیا اور سارا کھانا کھا کر الماس کو کال کی اور ٹرے لے جانے کا کہا۔ اگلے لمحے الماس آ گئی تھی۔ بھابھی نے کھا لیا؟ ٹرے پکڑتے الماس سے پوچھا تھا۔ ہاں سارا اسی نے کھایا ہے۔ حنان کی بات پر الماس کو یقین تو نہ آیا، لیکن پھر اس کا طنز سمجھ کر چلی گئی۔ لیکن ایزا نے منہ بنایا تھا، پھر دروازہ بند کرتا وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ کہاں سو گئی؟ اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ آپ بتائیں۔ اس نے بھی فیصلہ اس پہ چھوڑا تھا۔ میرے سینے پر سر رکھ کے سو لو۔ ایزا کا چہرہ فوراً اوپر ہوا تھا، شرم سے اس کے کان لال ہوئے تھے۔ اس نے ایسی بات تو ایکسپیکٹ نہیں کی تھی۔ یا پھر وہاں بستر ڈال کر سو جاؤ۔ اس نے دوسرا فقرہ بولا تھا اور اشارہ نیچے زمین پر کیا تھا۔ چوائس 2 ہیں۔ ایزا نے تکیہ اٹھایا تھا۔ وہاں سو لیتی ہوں۔ بیڈ سے اتر کر وہ نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ حنان نے کندھے اچکائے اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایزا بھی نیچے لیٹ گئی۔ گرمی کا موسم چل رہا تھا۔ حنان نے اے سی کی کولنگ بڑھائی تھی۔ پھر چھت کو دیکھا۔ کچھ سوچے اس کے دماغ میں چلنے لگی تھی۔ یہ لڑکی تو بیوقوف ہے، مجھے نہیں لگتا اس پر وقت ضائع کرنا چاہیے۔ مجھے خود ڈھونڈنا ہوگا اسے۔ وہ اتنا جان گیا تھا کہ یہ لڑکی جو اس کی بیوی بنی بیٹھی ہے وہ نہایت ہی کم عقل ہے، جو کسی کی بھی کہنے پر اس کے نکاح کا جوڑا پہن بیٹھ جائے گی۔ لیکن اسے ہانی کو ڈھونڈنا تھا اور وہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ وہ حنان اختر کو اپنی ضد سے ہٹانا بہت مشکل تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا اب کل سے اسے ہانی کو ڈھونڈنا تھا۔ ایزا نیچے لیٹی، تھوڑا سا اٹھ کے بیڈ پر دیکھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ابو نے کہا تھا کہ شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے، لیکن وہاں تو پہلے ہی ہانی ہے اور گھر میں بھی وہ جگہ نہیں دے رہے۔ کیسے کہا نیچے سو جاؤ؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہیں ایک طرف سو جاؤ۔ وہ منہ بنا کر سوچ رہی تھی۔ کیا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے؟ ابو نے کہا تھا مجھے سمجھنا چاہیے، لیکن کیسے؟ وہ پھر اٹھ کر بیڈ کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ حنان جو سونے کی کوشش میں تھا، اس کا بار بار اٹھ کر اوپر دیکھنا اس کی نظر سے نہ بچ سکا تھا، اس لیے غصے میں بولا۔ ایزا فٹ سے نیچے ہوتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کل سے سمجھ لوں گی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کتنے بے رحم ہے یہ۔ اللہ جی ان کا دل میرے لیے نرم کر دے۔ دعا دل سے نکلی تھی اور وہ دل سے اسے قبول کر چکی تھی، لیکن اس کے بے رحم رویے سے ڈر بھی چکی تھی۔ نئی صبح کا آغاز ہوا۔ سورج نکل چکا تھا۔ 10 بج رہے تھے۔ کل کے تھکے سب دیر سے اٹھے۔ ایزا کی نیند کب کی کھل چکی تھی۔ وہ لیٹی سامنے بالکنی کو دیکھ رہی تھی، جو چھوٹی سی بالکنی جہاں ایک لکڑی کی کرسی رکھی تھی۔ سورج بالکل سامنے نکلا نظر آ رہا تھا اور وہی منظر جو وہ ہمیشہ دیکھنے چھت پہ جاتی تھی آج اس کے سامنے تھا۔ وہ فجر سے اٹھی بس باہر دیکھ رہی تھی، جب ایک اچانک کھٹکا ہوا۔ حنان اٹھ کے سلیپر پہن رہا تھا۔ ایزا بھی جلدی سے اٹھ بیٹھ گئی تھی۔ حنان کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ لیٹنے سے اس کے بال سائڈ سے نکل گئے تھے۔ جہاں جسے ہاتھ مارتے اسے صحیح کیا تھا، دوپٹہ کل رات ہی سیڑھیوں میں گر آئی تھی۔ گلا بند والا تھا، اس لیے اسے شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ رونے سے سوجی آنکھیں روشنی میں اب صاف نظر آ رہی تھیں۔ صبح بخیر۔ ایزا نے اس کی نظریں خود پر دیکھ کر وش کیا، لیکن وہ بنا جواب دیے واش روم میں چلا گیا۔ وہ اٹھی اور بستر کی چادر درست کی، اپنا تکیہ بستر پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ حنان نے منہ دھویا اور ایک نظر بند دروازے کو دیکھا جس کے باہر وہ بیٹھی تھی، پھر منہ پھیر کے شاور آن کیا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ ایزا نے دروازہ کھولا۔ سامنے سفینہ بیگم کھڑی تھی۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اسے حنان پر غصہ آیا تھا، ساتھ ایزا کے سامنے شرمندگی سی ہوئی۔ کیسی ہو؟ رات صحیح سو گئی تھی؟ سفینہ بیگم کی آواز پر اسے سر میں ہاں ملایا اور جب وہ واش روم سے حنان نکل آیا۔ آجو ناشتہ لگ گیا ہے۔ حنان کو گھورتے سفینہ بیگم نے غصے سے کہا تھا تو سر ہلا کر شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تم بھی آ جاؤ ناشتہ کرنے، پیار سے ایزا کے چہرے کو پکڑتے انہوں نے کہا، تو اس نے بس سر ہاں ملایا تھا۔ سفینہ بیگم چلی گئی تو وہ حنان کی طرف مڑی تھی اور چلتے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ رات ہی سو چکی تھی کہ وہ اس سے اب ڈرے گی نہیں۔ وہ آپ نیچے سے میرا دوپٹہ لے کر آ جائے، میں ایسے کیسے جاؤں نیچے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس نے جلدی سے بولا تھا۔ حنان نے اسے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ واقعی بنا دوپٹے کی تھی، لیکن پھر اگنور کیا۔
آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عزت کو اس کے جواب نہ دینے پر چڑ ہوئی تھی۔ تم نے دیا جواب؟ وہ کل کا حوالہ دے رہا تھا۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا جواب دوں؟ جو پتہ تھا بتا دیا، آپ تو بس میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ نہیں کرنا تھا نا نکاح، یا اسی وقت نکاح سے پہلے پوچھ لیتے، کم از کم میری زندگی تو نہ برباد ہوتی۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو ضرور اٹک جاتی۔ اندھی ہو؟ اس کی نظر سامنے بالکنی پر دیکھ کر وہ طنز کر چکا تھا۔ نہیں، آپ ہوں گے گونگے۔ وہ بھی اس کو چپ رہنے پر طنز کر رہی تھی، جس پر حنان کو غصہ آیا تھا۔ اس نے سختی سے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا تھا۔ عزت نے ڈر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور حنان نے اس کی آنکھوں میں۔ تم شاید ابھی حنان اختر سے واقف نہیں ہوئی ہو، تبھی زبان چل رہی ہے۔ حنان کی بات پر عزت نے تھوک نکلا تھا، وہ جن کی طرح لگا تھا اسے۔ آپ بھی ابھی عزت وقاص سے واقف نہیں ہیں، اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بولا تھا، جبکہ وہ اندر سے پوری ڈر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حنان نے اس کے ماتھے پر آئی چند بوند کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا کہ عزت کو اپنی نظر جھکانی پڑی۔ دروازہ دوبارہ نوک ہوا تھا۔ ایک گھوری اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے الماس تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیوں بار بار دروازہ بجائے جا رہی ہو؟ وہ اپنا غصہ الماس پر بھی نکال چکا تھا۔ بھائی، ابھی تو آئی ہوں میں، اور یہ ممی نے بھابھی کے لیے بھیجا ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ حنان نے اس کے ہاتھ کپڑے چپٹے تھے۔ الماس جلدی سے بھاگی تھی۔ اندر آتے اسے بیڈ پر پھینکے تھے وہ کپڑے، اور خود دوبارہ بالوں میں کنگھا کرنے لگ گیا تھا۔ عزت نے کپڑے دیکھے، وہ اسکن کلر کی فراک تھی، اس کے ناپ کی تھی۔ کپڑے لیے وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ حنان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا کیوں منہ بنا ہے؟ بسام نے صوفے سے چہرہ نکال کر پوچھا تھا۔ الماس نے اسے دیکھ کر منہ پھیلا لیا۔ حنان سے تازی تازی بستری کروا کے آ رہی ہوں، ہماری بھابھی نے الماس کا پھولا منہ دیکھ کر کہا تھا۔ ارے وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، بستری اتنا کیوں دل پہ لے رہی ہو؟ بسام نے اس کے بالوں کو بگاڑتے پچکارا تھا۔ آج نئی نئی بھابھی کے سامنے کی ہے، وہ کیا سوچیں گی؟ الماس نے آنسو بہاتے کہا تھا۔ وہ یہی سوچیں گی کہ انہیں کیسے جن شوہر جیسے ملے۔ بسام نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی، اسے کچھ زیادہ برا لگا تھا۔ چلو ٹھیک کرو نا منہ، میرا بھی سارا دن اداس رہے گا۔ بسام کی بات پر اس کا منہ اور پھول گیا تھا۔ چلو ہم تایا کو شکایت لگائیں گے۔ بسام کی بات پر جیسے اسے ایک آئیڈیا مل گیا تھا، اور وہ فوراً سے کچن میں بھاگی تھی۔ پیچھے بسام مسکرا کر رہ گیا۔ پتہ تھا وہ حنان بھائی کی لمبی چوڑی شکایت لگائے گی تایا جان کو۔ موبائل میں آئے اپنے سینئر کا میسج دیکھتے ہی وہ بیزار لگ رہا تھا، جو سب اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ جب اچانک اسے ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی، وہ کال اٹھا کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ایس پی حنان اختر اسپیکنگ، اس نے ہمیشہ کی طرف تعارف کروایا تھا۔ حنان بیٹا، میں عزت کا ابو بول رہا ہوں۔ سامنے والے کی تعارف پر حنان الجھا تھا۔ کون عزت؟ وقاص صاحب نے موبائل کو سامنے کرتے دیکھا تھا، جس سے کل آپ کا نکاح ہوا ہے۔ وہ برا منا گئے تھے کہ وہ اپنی بیوی کا نام تک نہیں جانتا۔ اوہ جی انکل، سوری، میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک دم نرم پڑا تھا، اس کے لہجے میں عزت در آئی تھی۔ وہ بیٹا، ہم آپ کے گھر کے پاس ہیں، لیکن راستہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ یہ ڈرائیور کو بتا دیں۔ وقاص صاحب نے بات کو وہیں چھوڑ کر مطلب کی بات کی تھی۔ جی انکل، آپ انہیں موبائل دے دیں، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہتا والیٹ اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ سب نے دسترخوان پر بیٹھے اسے آتے دیکھا تھا۔ وہ بسام کو اشارہ کرتا باہر گیا تھا۔ بسام بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وقاص صاحب کی فیملی کے ساتھ اندر آیا تھا، اور وہی تاثر جو ہمیشہ اس کے چہرے پر ہوتا تھا وہ اس وقت غصے میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بنا غلطی کے کسی کو سزا نہیں دیتا تھا، اور غلطی عزت نے کی تھی، اس کی نظر میں اس کی فیملی نے نہیں۔ گھر والے ان سے ملے تھے، بہت عزت کے ساتھ وہ پہلی صبح کا ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ایان زیان نے وقاص صاحب کے پیچھے سے نکل کر اس کے گھر والوں اور ان کے لوگوں کو دیکھا تھا۔ یہی ہے نا وہ ایان جس نے ہماری آپی چرائی ہے؟ زیان نے آگے ہوتے ایان کے کان میں کہا تھا، جس پر اس نے بھی ہاں میں سر میں ہلا دیا تھا۔ ابو، ماما، عزت جو ابھی فریش ہو کر باہر نکلی تھی، نیچے سے ابو کی آواز سن کر دوپٹہ لیتے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ ابو؟ وہ بھاگتی اپنے ابو سے لپٹی تھی۔ سب نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ماما، وہ اب اپنی ماں سے ملی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ہمنے نے پوچھا تو وہ بس مسکرا ہی سکی تھی۔ آ جائیں، سب ناشتہ کرتے ہیں ساتھ۔ میری تینوں کیسے ہو؟ عزت نے ہلکا سے جھک کر ایان زیان کو دیکھا تھا، جو اب آپ ہی کہتے اسے لپٹ گئے تھے۔ آپ ہی آپ گھر چلے، یہاں کیوں رہیں گی؟ آپ ماما کہتے ہیں ابھی آپ کا گھر ہے، پھر وہ کس کا گھر ہے؟ ایان اور زیان کے سوال شروع ہو گئے تھے، جس پر عزت مسکرائی تھی دکھ سے۔ وہ بھی ایک ہی دن میں انہیں شدت سے یاد کرنے لگی تھی۔ آپ نے ہماری آپی کو چرایا ہے نا؟ آپ ہی وہ پرنس ہو جو بیوٹیفل گرلز کو لے جاتے ہو۔ زیان نے بگڑے موڈ کے ساتھ حنان کو دیکھا تھا۔ بسام نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ارے یہاں تو سالے جیجے کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ بسام کی بات پر سب ہنسے تھے۔ حنان نے جھک کر ان دونوں چھوٹوں کے گال کھینچے تھے۔ وہ بہت چھوٹے، بہت معصوم اور کیوٹ سے تھے۔
پھر سب دسترخوان پہ آپ بیٹھے تھے۔ میری گڑیا نے رات میں کھانا کھایا تھا؟ وقار صاحب نے اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ پوچھا تھا تو وہ نام میں سر ہلا گئی تھی۔ سب اس کی باتیں سن رہے تھے کہ عزت کے نام میں سر ہلانے پر ایک دم سفینہ شگفتہ اور الماس نے حنان کو دیکھا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو اب دیکھو سب تمہاری پسند کا لایا ہوں، ناشتہ کرو۔ عزت کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں انہوں نے پیار سے پچکارا تو عزت کا دل بھر آیا۔ پھر سب نے ناشتہ اچھے ماحول میں کیا سوائے حنان کے جو اس وقت سفینہ اور اختر صاحب کی گھوریوں میں تھا، لیکن اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وقار صاحب کی فیملی کو چائے پہ روک لیا گیا تھا۔ حنان کافی خوش اخلاقی سے وقار صاحب سے باتیں کر رہا تھا جو عزت کے لیے کافی حیران کن تھا۔ رات کے رویے کے بعد وہ الجھ گئی تھی۔ بہن جی یہ کپڑے عزت کے ہیں، اب سب ایسے اچانک ہوا تو ہم کچھ کر نہ سکے، تو جو اس کے کچھ کپڑے رکھے وہ یہ ہیں۔ ہم نے سوٹ کیس آگے کرتے بتایا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے حنان آج ہی اسے شاپنگ پر لے کے جانے والا تھا۔ اختر کی بات پر حنان نے اپنے باپ کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کب طے ہوا تھا۔ چلے وہ یہ بھی رکھ لیے، لڑکیوں کے جتنے کپڑے ہوں کم ہی لگتے ہیں۔ ہم نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وقار صاحب کی فیملی کو حنان اور عزت باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ عزت زیان اور ایان سے مل رہی تھی جو اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہے تھے۔ حنان وقار صاحب سے جھک کر پیار لے رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر، میری بیٹی کا خیال رکھنا حنان، ہم لوگ اسے بہت نازوں سے پالا ہے، کبھی سختی نہیں کی، وہ سختی کی عادی نہیں ہے، ڈر جاتی ہے۔ وقاص کے بتانے پر حنان کو رات والا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ جی انکل آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، بنا مسکرائے اسے نرمی سے کہا۔ عزت اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کا رخصت کرتے ہوئے وہ اندر آنے والے تھے کہ عزت نے اسے پکارا۔ سنیں، حنان نے رک کر اسے دیکھا۔ آپ کا شکریہ میرے امی ابو سے عزت سے پیش آنے۔ وہ بھی بول رہی تھی کہ حنان اندر چلا گیا، پیچھے منہ کھولے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ کتنے اکڑو ہیں لیکن اچھے بھی ہیں، صحیح کہتے ہیں وہ انسان کو اس کے بھاری رویے سے جج کرنے کی جگہ اس کے اندر چھپے انسان کو سمجھنا چاہیے، اور اندر سے اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ آنی ابھی ڈر رہی تھی۔ عزت کندھا اچکا کر مسکرا کر کہتی ہے اس کے پیچھے اندر آئی تھی۔ ویسے تو کتنا بے رحم ہے، تو نے رات بچی کو کھانا نہیں کھانے دیا۔ اندر آتے ہی سفینہ بیگم اس پر برس پڑی تھی۔ ایک رات کھانا نہیں کھایا ہوا تو کیا ہو گیا، حنان نے چڑھ کے کہا تھا۔ حنان میں بہت برداشت کر رہا ہوں تجھے، لیکن تیری وجہ سے اگر اس بچی کو نقصان ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ اختر صاحب اس کے سامنے آتے ہی غصے سے بولے تھے۔ اچھا آج آپ سب میری فیملی ہو گئے، اس کل کی آئی لڑکی کے فیور میں چلے گئے ہو۔ حنان کی بات پر سب نے اسے گھورا تھا۔ وہ کل کی آئی لڑکی تیری بیوی ہے۔ وہاب صاحب کو بھی اس بات پہ غصہ آ گیا تھا۔ میں نہیں مانتا اسے اپنی بیوی، یہ صرف میرے لیے ایک مہرہ ہے، ہانی شیخ تک پہنچنے کا مہرہ۔ میری ذلت جو ہوئی ہے، جب تک میں اس ہانی شیخ سے بدلہ نہیں لے لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پیچھے کھڑی عزت کا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی، سب کے سامنے اس بات پر شرمندہ سی ہو گئی تھی، اور وہ دندناتا اوپر چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ بات عزت کے دل میں ایک ڈر پیدا کر چکی تھی، ہانی کا ڈر۔ سب نے عزت کو دیکھا تھا۔ اختر صاحب نے آگے بھر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، وہ تو گدھا ہے، دیکھنا کچھ ان میں سارا بھوت اتر جانا ہے اس کا۔ اختر صاحب کی بات پر وہ بس سر ہی ہلا سکی تھی۔ چلو آؤ تم ہمارے ساتھ بیٹھو۔ سفینہ بیگم اسے اپنے ساتھ لا کر لاؤنج میں لائی تھی۔ بھابھی آپ کو تو پتہ ہے نا، ہم سب بھائی کو اینگری برڈ کہتے ہیں، وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں نا، اس لیے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کوئی شخص اتنے وقت تک غصے میں رہ سکتا ہے کیا؟ الماس اس کے ساتھ بیٹھتی شروع ہو گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے بھابھی، حنان بھائی کبھی مسکراتے نہیں ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ بسام کی بات پر عزت نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ دونوں نے زور زور سے سر ہاں میں ہاں ملایا۔ ایک بار بھی نہیں۔ اسے تو حیرت ہو گئی تھی۔ بابا آپ بتائیں، حنان بھائی کبھی مسکرائے ہیں؟ الماس نے اب اختر صاحب کو گھسیٹا تھا۔ بچپن میں مسکراتا تھا، پھر سنجیدہ ہو گیا، اس کے بعد غصے میں رہنے لگا۔ سمجھ نہیں آتی اسے غصہ ہے کس بات پہ جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اختر صاحب نے بھی سوچتے کہا تو عزت نے تھوک نکلا۔ بس کر دو، تم سب اب میرے بیٹی کی برائی کیے جا رہے ہو۔ سفینہ بیگم ایک دم میدان میں کودی تھی، اس سے حنان کی برائی صحیح نہیں گئی تھی۔ یہ لے بھابھی، آپ ممی کے سامنے حنان بھائی کی کوئی برائی نہیں کر سکتی، وہ برا مان جاتی ہیں۔ الماس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ ہاں کیوں نہ ہوں، میرا بیٹا ہیرا ہے۔ عزت مسکرائی تھی ان دونوں کی تکرار پر۔ پھر وہاں حنان کو لے کر کافی باتیں کھلتی رہی جسے عزت سنتی رہی۔ ان سب میں اسے ایک بات سمجھ آئی تھی کہ سب لوگ وہاں صرف ایک حنان کو جاتے ہیں، ایک سخت گیر حنان، شاید غصہ ہی اس کی خاصیت تھی۔ آج حنان کی چھٹی ہو چکی تھی، گھر والے سب اس سے ناراض چل رہے تھے۔
صفائے سفینہ بیگم کے عزت کے ساتھ وہ تو سب گھل مل گئے تھے۔ سفینہ کے کہنے پر ہی حنان زبردستی اسے شاپنگ پہ لایا تھا۔ اب عزت اس کے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے وہ اسے جیل میں بند کرنے جا رہا ہو۔ وہ تیز تیز قدم چلتا آگے نکل جاتا ہے، پھر رک کر اس کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ابھی بھی وہی ہوا تھا، وہ اسے گھور آتا ہے۔ عزت بھاگتی اس کے پاس آتی رکی تھی۔ جلدی نہیں چلا جاتا تم سے؟ پھر کھو گئی تو ڈھونڈتی رہنا، اور میں کوئی تمہاری ماں نہیں ہوں جو تمہارے ملنے کا انتظار کروں گا۔ میں گھر چلا جاؤں گا، آتی رہنا پھر۔ وہ غصے میں بول رہا تھا اور عزت صبر سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ چلو اب۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ عزت نے بھاگ کے اس کے بازو سے شرٹ کو پکڑا۔ حنان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ دلا تو کچھ بھی نہیں رہے، بس چلے جا رہے ہیں۔ وہ ساری اپنی مطلب کی شاپ گزر جانے پر بولی تو حنان نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ چلو جو لینا ہے جلدی لینا، صرف 5 منٹ دوں گا تمہیں۔ ہم کیا کوئی چیلنج کریں جو 5 منٹ دیں گے؟ صحیح سے دیکھ کے لینے ہیں پھر، عزت نے منمنا کے کہا، لیکن حنان نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہاں بائک وغیرہ کا اتنا شور تھا کہ حنان نے رش کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ عزت نے یکدم چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ وہ لوگوں کو سائڈ کرتا اس کے لیے دکان کی طرف جا رہا تھا۔ حنان کو کہیں نہیں، لیکن عزت کو ایک نیا احساس ہوا، ایک تحفظ بھرا احساس۔ اس کے دل میں گدی سی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھ کر مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ آ گئی تھی۔ دکان میں آنے تک عزت نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور سرائے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ شاید محبت کا ایک ننا سا پودا عزت کے دل میں لگ چکا تھا، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ پودا اپنی جڑیں حنان کے دل تک پہنچ جاتا ہے یا پہلے ہی مرجھا جاتا ہے۔ سفینہ بیگم ایک کپ چائے کا لیے حنان کے کمرے کی طرف آئی تھی، لیکن کمرے سے باہر آتی عزت کی آواز کو سن کر وہ مسکراتے ہوئے رکی تھی۔ کہاں اس کے کمرے میں آتے سفینہ کو ہمیشہ کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا، اور آج عزت کی آواز ایک رونق بخش رہی تھی۔ حنان بیڈ پر چٹ لیتا چھت کو گھور رہا تھا، اور عزت کب سے اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس پہ تبصرے بھی کر رہی تھی جو حنان بہت صبر سے برداشت کر رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں کیسے اسے اتنا کھل کر بات کر سکتی ہے، اور عزت تو اسے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی چھوٹی سی کوشش کر رہی تھی۔ او ہو، یہ تو میرے سائز کا بھی نہیں ہے۔ اوف ہو، یہ کلر کتنا خراب ہے۔ عزت تو جو کبھی شاپنگ نہیں کرنی آئے گی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے ممی ہمیشہ امی کے ساتھ بازار جاتی تھی، آج وہ ساتھ نہیں تھی نا، اس لیے یہ کپڑے خراب آئے۔ اگلی بار کسی کو ساتھ لے کے ہی جاؤں گی۔ وہ بولے جا رہی تھی، کب سے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ حنان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی خود میں مگن تھی۔ حنان کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ اس سے مخاطب نہیں تھی۔ وہ تو اپنے شاپنگ میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ اسے احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایک ہاتھ کے سہارے لیٹ کر حنان نے اسے دیکھا تھا۔ گلابی سوٹ میں گہرے نیلے رنگ کو اپنے ساتھ لگائے وہ بڑبڑائی جا رہی تھی۔ بالوں کی لمبی بندی تھی جو اس کی کمر پر لہرا رہی تھی۔ حنان نے اسے پھر بھی بس گھورا تھا۔ اللہ، پتہ نہیں کون سا کوا کھا لیا اس نے، حنان نے اسے بڑبڑاتا دیکھ کر دل میں سوچا تھا۔ تمہارا میوٹ بٹن کہاں لگا ہوا ہے؟ حنان نے ایک دم طنز کیا تھا۔ جو اپنے میں لگی تھی، عزت فوراً اس کی طرف گھومی تھی۔ یہ لگا۔ وہ جیسے اس کی بات صحیح سے سمجھی نہیں تھی، اسے صرف بٹن سمجھ آیا تھا، تو اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ حنان نے اس کی بات پر بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اسے کسی کی بات پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ہنسی آئی تھی، لیکن اس نے اسے بھی باہر نہیں آنے دیا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ سفینہ بیگم نے دروازہ کھٹکھٹاتے اجازت مانگی تھی۔ دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ممی آپ آ جائیں، اجازت کیوں مانگ رہی ہیں؟ حنان نے کہا تھا۔ عزت بھی جلدی سے سیدھی ہوئی تھی۔ یہ لو تمہاری چائے۔ سفینہ نے کپ اس کے سامنے کیا جسے پکڑتے حنان نے ایک گھونٹ بھرا تھا۔ رات میں چائے پینے کے عادی تھا۔ تمہارا سامان سیٹ ہو گیا؟ وہ عزت کی طرف آئی تھی۔ آنٹی یہ کپڑے صحیح نہیں آئے، عزت نے منہ بنا کر بتایا تھا۔ حنان نے گھونٹ بھرتے اسے دیکھا تھا۔ چلو کل چلنا، ہم چینج کروا لیں گے۔ عزت جیسے خوش ہوئی تھی ان کی بات پر۔ ویسے آج مجھے یہ کمرہ کمرے کی طرح لگ رہا ہے۔ اللہ ایسے ہی تم دونوں کو ساتھ خوش رکھے۔ سفینہ نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ کیا ہم خوش لگ رہے؟ عزت نے حنان کو دیکھ کر سوچا تھا۔ حنان نے تو زیادہ توجہ نہیں دی تھی سفینہ کی بات پر۔ اب سو جاؤ، باقی کل دیکھ لیں گے، جو کپڑے بدلوانے وہ لے لینا۔ عزت نے سر ہاں میں ہاں ہلایا تھا۔ سفینہ کے جاتے ہی عزت نے سامان وہی الماری میں ڈالتے مڑی تھی کہ اپنے سامنے حنان کو دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئی تھی۔ وہ راستہ روک کے کھڑا تھا۔ ہٹو، مجھے اپنا سوٹ لینا ہے۔ وہ وہیں جمے دیکھ کر اسے بھولا تھا۔ عزت جلدی سے سائڈ ہوئی تو اپنے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ عزت نے اپنا تکیہ اٹھایا، نیچے رکھا اور لیٹ گئی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو اسے نیچے لیٹے دیکھ کر منہ بنا لیا۔
سنے، وہ ابھی بیڈ پر لیٹا ایزا نے اسے پکارا تھا اور پتہ نہیں کیوں اس کے سننے پر فوراً مڑ جاتا تھا۔ کیا کوئی گدھا نہیں ہے مجھے یہ چبھتا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا اور ساتھ زمین دکھائی تھی جو کھدری سی تھی۔ نہیں گدھا نہیں ہے، وہیں ماتھے پر بل ڈالے اسے جواب دیا۔ ایزا کی آگے ہمت نہ ہوئی تو ویسے ہی لیٹ گئی۔ حنان نے بیڈ پر دیکھا تو واقعی مشکل سے لیٹی تھی۔ بیڈ پہ آ جاؤ، اپنی جگہ کو سیٹ کرتا وہ حکم دینے والے انداز میں بولا۔ ایزا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں انگلی اپنی طرف کرتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں نہیں، تمہارے پیچھے بیٹھی چڑیل۔ ایزا فوراً اچھل کر کھڑی ہوئی جیسے واقعی پیچھے کوئی چڑیل ہو۔ حنان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورا تھا۔ چپ کر کے بیڈ پہ سو جاؤ، اب مجھے تمہاری کوئی آواز نہ آئے ورنہ تمہاری زبان کاٹ کر دریا میں پھینک آؤں گا۔ حنان نے سختی سے کہا تو ایزا نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر جلدی سے بیڈ پہ چڑھ گئی۔ حنان نے اس کی پھرتی پر بھویں چڑھائی تھیں۔ کہیں کوئی پیسے رکھے تو نہیں مل گئے جو اتنا خوش ہو رہی ہیں آپ؟ اختر صاحب کب سے سفینہ کو مسکراتا دیکھ رہے تھے جب سے وہ کمرے میں آئی تھی۔ مسکرائی جا رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر سفینہ بستر صاف کرتے ان کی طرف مڑی تھی۔ مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے۔ کیا؟ وہ بھی تجسس کے مارے ٹیک کے چھوڑ کر بیٹھ گئی تھے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے حنان کی زندگی میں بھی خوشیاں آنے والی ہیں اور وہ یہی لڑکی لائے گی۔ اختر صاحب مسکرائے تھے۔ کاش ایسا ہو جائے، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ایزا بہت چھوٹے دل کی ہے اور وہ لمبا عرصہ حنان کو برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے ایسا خواب دیکھنا بند کر دو، کیونکہ تمہارے بیٹے میں ایک خامی ہے اور وہ ہے اس کا غصہ، جو ہر وقت اس کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے۔ آپ کے ابا پہ ہی گیا ہے۔ حنان کے اوپر کوئی بات سفینہ سن ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے فوراً اسے جواب دیا تھا۔ اختر صاحب انہیں دیکھ کر رہ گئے تھے۔ واقعی صحیح بات تھی، حنان کا نیچر بالکل اپنے دادا پر چلا گیا تھا، لیکن وہ پھر کہیں کہیں چھوڑ دیتے تھے، لیکن حنان کہیں بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ سرپرائز! غصے سے ماتھے پر بل ڈالے وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو ایک دم کے اوپر پارٹی پاپر پھٹے تھے۔ گلاب کے پھولوں کا چھڑکاؤ ہوا تھا، وہ ایک دم رکا تھا، ماتھے کے بل اور نمایاں ہوئے تھے۔ یہ کیا فضولیات ہے؟ وہ گرج پڑا تھا۔ سب پہ ساروں کے مسکراتے چہرے ایک پل کو مرجھا گئے تھے۔ سر پرسوں آپ کا نکاح تھا، اس لیے ہم نے یہ سب، اکرم آ گیا تب بولا تھا۔ کیا مصیبت ہے گھر میں؟ وہ مصیبت یہاں پہ لوگوں میری زندگی میں نمونے بھرے پڑے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا۔ 5 منٹ میں صفائی کرو، سمجھے؟ وہ کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے ان سب نے بیچاروں والی شکل بنائی تھی۔ یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اشرف نے بولتے جھاڑو اٹھائی تھی۔ غصہ ہر وقت ناک پہ بیٹھا رہتا ہے، بس ہلکی سی پھونک مارنی ہوتی ہے۔ اکرم نے بھی منہ بنا کر کہا تھا۔ تم سب کا آئیڈیا ہی اچھا نہیں تھا۔ فیضان نے بھی اپنی رائے دی۔ پھر سب نے مل کر وہاں کی صفائی کی تھی۔ پورے کلاس روم میں خاموشی تھی، سب اسٹوڈنٹس خاموشی سے سامنے کھڑے پروفیسر کو سن رہے تھے۔ ان سب میں بیٹھا بسام بھی بہت غور سے سب سن رہا تھا۔ اسے ایک اچھا جرنلسٹ بننا تھا، یہ اس کا لاسٹ ٹرم تھا۔ اس کے بعد وہ کسی اچھے نیوز چینل میں اپلائی کرنے والا تھا اور جاب ملنے کے بعد مہینے بعد وہ اپنے ابو سے کہہ کے الماس کا ہاتھ مانگنے والا تھا۔ وہ بہت توجہ سے سب سن رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ بھی اپنا سامان اٹھا رہا تھا، کیونکہ اب وہ کینٹین میں اپنے دوست کے پاس جانے والا تھا۔ اچانک ایک لڑکی اس کے پاس آتے بسام سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی؟ بسام بیگ کندھے پر ڈالتے اس کی طرف مڑا تھا۔ میرا نام علینا ہے، میں اسی کلاس کی ہوں، شاید آپ مجھے نہ جانتے ہو۔ اس نے اب تو تعارف کروایا تھا۔ جی میں نے اتنا غور نہیں کیا، کیا کوئی ہیلپ چاہیے تھی؟ اسے دیکھتا پوچھنے لگا تھا۔ کلاس میں سب کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس سارے پرانے نوٹس موجود ہوں گے، اگر پاسبل ہو تو مجھے دے دیں۔ اس نے جیسے التجا کی تھی۔ اس کا لہجہ بہت دھیما اور ڈرا سہما تھا۔ بسام نے اس کو بھولی بھالی ہی سمجھا تھا اور بیگ سے ایک فائل نکال کر اسے دے دی۔ یہ ایک سبجیکٹ کی ہیں، باقی میں کل لا دوں گا، گھر ہے وہ۔ علینا خوش ہوئی تھی۔ شکریہ آپ کا بہت زیادہ۔ وہ فائل کو سینے سے لگا کے کہہ رہی تھی۔ بسام ہاتھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ کینٹین آیا تو اس کا موٹو دوست اسامہ برگر اور سموسے سے انصاف کر رہا تھا۔ بسام نے پیچھے سے اس کے سر پر بیگ مارا تھا۔ موٹو تو کلاس میں کیوں نہیں آیا؟ بسام نے فرائز اٹھا کر پوچھا۔ وہ آج سموسے گرم گرم نکلے تھے تو میں نے کہا پہلے یہ کھا لوں۔ اسامہ نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ جیسے تو برگر سموسے کھاتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن اپنا فیوچر ہی نہ کھا جائے۔ اسامہ نے اس کی بات ہنس کر ٹال دی تھی۔ اسے کیا فکر تھی، اس کا باپ تو فیکٹری کو مالک تھا، کروڑ پتی نہ صحیح لکھ پتی تو تھا۔ تیرے بھائی کی شادی تھی نا، کیسی گزری؟ اسامہ کے پوچھنے پر بسام ہنسا تھا۔ نہ پوچھ، فل فلمی سین تھا۔ لڑکی بھاگ گئی تھی اپنی دوست کو بٹھا کر، پھر میرا بھائی بھی اڑ گیا کہ شادی اسی سے ہی کروں گا، اور اب وہ میری بھابھی بن کر گھر میں موجود ہے۔ بسام نے چٹکارے لے کر کہانی بتائی۔ اسامہ نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
تیرے بھائی کا تو سوگ ہی الگ ہے. ویسے بھابھی کیسی ہیں؟ وہ عورتوں کی طرح ساری باتیں جاننا چاہ رہا تھا. بڑی معصوم سی ہے، میری تو دوستی بھی ہو گئی ہے. سچ بتاؤں ہانی سے تو اچھی ہی ہے. بسام نے آنکھ ماری تھی. اسامہ ہنسا تھا. چل موٹو دوسرا لیکچر لینا ہے یا ابھی بھی ٹھوسنا ہے؟ بسام کھڑا ہوا تھا. نہیں چل رہا ہوں، بس واش روم سے ہو آؤں، تو جا میں آیا. اسامہ نے پیٹ پکڑ کر کہا تو بسام ہنس دیا. بس کھاتا جاؤ اور نکالتا جاؤ. اسامہ اس کی بات سن کر بھاگا تھا. بسام ہنستا اپنی کلاس میں آیا تھا. صبح عزت کے اٹھنے سے پہلے ہی حنان جا چکا تھا. وہ اٹھ کے نیچے آئی تو سب جا چکے تھے. گھر میں صرف 3 لوگ موجود تھے، عزت، سفینہ اور شگفتہ. ماری اپنے گھر گئی ہوئی تھی. عزت ناشتہ کرنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی جہاں سفینہ بیگم کھڑی دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی. ارے تم پھر کچن میں آ گئی ہو؟ سفینہ نے سالن میں نمک چیک کرتے اسے دیکھا تو اعتراض کیا. آنٹی میں کیا کروں، باہر بور ہو رہی تھی اس لیے آ گئی. اس نے اپنی مجبوری بتائی تھی. کھیر بنانی آتی ہے تمہیں؟ سفینہ کے اچانک سوال پر وہ گڑبڑ آ گئی تھی. جی تھوڑی سی. سفینہ اور شگفتہ ہنسے تھے. کوئی بات نہیں، آج تم کھیر بنا لو تاکہ تمہاری یہ رسم ہو جائے اور تمہیں کچن میں آنے کی اجازت مل جائے. شگفتہ کی بات پر اسے سر ہلایا تھا. پہلے یہ کھانا بن جائے، اس کے بعد تم کھیر چڑھا دینا. جب تک بسام آ جائے گا اس سے دودھ منگوا دوں گی. سفینہ کی بات پر سر ہلاتی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی. ویسے عزت پڑھائی کو جاری رکھنا ہے تم نے؟ سفینہ بیگم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی پلیٹ میں سیب کاٹنے لگی تھی. جی کرنی تو ہے آنٹی، لیکن وہ کرنے دیں گے؟ عزت کو یقین تھا کہ حنان نے صاف انکار کرنا ہے. لو بھلا کیوں نہیں کرنے دے گا؟ شگفتہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا. عزت مسکرائی تھی. شوہر ہے تمہارا، اس سے پوچھو اجازت لو اور شروع کر دو پڑھائی. اور حنان اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا سب سمجھ گئے ہیں اسے. اب تو تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن وہ اور جس دن تم نے اسے سمجھ لیا تم اس سے محبت کرنے لگو گی. سفینہ بیگم نے کہتے سیب کی پلیٹ اس کے آگے کی تھی. عزت کے گال محبت کے نام پر لال ہوئے تھے. اللہ بھابھی آپ کی بہو تو ابھی سے لال ہو گئی ہے. شگفتہ نے چھیڑا تو وہ اور شرم سے سر جھکا گئی تھی. سفینہ نے اسے محبت سے دیکھا تھا. وہ اسے بہت امیدیں لگا چکی تھی کہ کاش ان کے بیٹے کو بیٹی کے رنگ میں بے رنگ زندگی کو یہ لڑکی ہی رنگوں سے بھر دے. اس کے بے مطلب کے غصے کو محبت کی جنون میں بدل دے. اللہ انہیں ایک دوسرے کے لیے چن لیا تھا تو ایک دوسرے کے ہو بھی جائے تو کافی امیدیں تھیں. اب عزت کس پہ پوری اترتی وہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ ساتھ زندگی بھر کا تھا یا وقت کی؟ میٹنگ روم میں اس وقت سارے سینئر موجود تھے جس میں حنان اختر بھی بیٹھا تھا. یہ پولیس کی کانفرنس میٹنگ تھی. آج ایک بڑے مسئلے پر ڈسکشن کی جانی تھی. سامنے ہی ڈی آئی جی فرقان کھڑے تقریر کر رہے تھے. یہ واقعہ پچھلے 3 مہینوں سے کافی عروج پر پہنچا ہے. بہت سے بچے اغوا ہوئے ہیں. پیچھے سے عوام اور میڈیا کا کافی پریشر آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس بار پچھلے سال کی طرح یہ بات دبنی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس گروہ کو پکڑنا ہے تاکہ ملک سے یہ ڈر ختم ہو. تو ہر پولیس اسٹیشن اپنے طور پر کوشش کرے گا. یہ اغوا گروہ ہر بار کسی نئی ٹیکنیک کے ساتھ آتے ہیں، اپنا کام دکھاتے ہیں اور پھر انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ اس بار چھپنے نہیں چاہیے. میرے پاس اس بار کافی کیپیبل ایس پی کی ٹیم ہے. تو آپ سب اپنی طور پر کوشش کریں. اس بار یہ اغوا گروپ ہمارے جیل میں ہونا چاہیے. ڈی آئی جی کی بات پر سب میں ایک جوش آیا تھا. یس سر، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. حنان کے ساتھ باقی سب نے بھی وہی بات دہرائی تھی. سر یہ گروہ زیادہ تر گلیوں میں کھیلتے بچوں اور اسکولوں کے باہر انتظار کرتے بچوں کا اغوا کرتے ہیں. اگر ہم یہ سختی کروا دیں کہ کوئی ماں باپ بچوں کو اکیلا سنسان گلی میں نہ چھوڑے اور اسکول سے صرف اسے باہر جانے دے جس کو لینے آیا جائے تو وہیں بیٹا انسپکٹر کی بات پر بہت سے لوگوں کو دم لاگا تھا. ہم کر دیں لیکن یہ سسٹم صرف 32 لوگوں دن تک لوگ فالو کریں گے. 21 ہفتے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جائیں گے. ہمارے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، جب تک خود پر نہ پڑے تو وہ احتیاط نہیں کرتے. حنان نے اپنے سامنے پڑے پیپر ویٹ کو گھماتے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا تھا. ایک لمبی سی ٹیبل تھی جس سب نے اسے مڑ کر دیکھا پھر سمجھ کر سر ہلایا تھا. پوائنٹ ہے. ڈی آئی جی نے چٹکی بجا کر حنان کی طرف اشارہ کیا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہر علاقے میں ہر گھنٹے کا راؤنڈ لگائیں، اپنے علاقے کی سی سی ٹی وی کیمروں کو ٹھیک کروائیں اور نظر رکھیں کہ جہاں کیمرے نہیں وہاں لگوائیں. وہ لوگ جن پر ہمیں شک ہو اس کو فالو کریں اور یہ سب ہم بنا عوام کو ڈرائے کریں. حنان کی بات میں سب کو دم لگا تھا. رائے تو اچھی ہے تمہاری. مجھے 2 دن تک سب رپورٹ کرو کہ اس علاقے میں کیمرے لگے اور کہاں نہیں وہاں لگوائے جائیں گے. ڈی آئی جی کہتے کھڑے ہوئے تھے اور میٹنگ ختم ہو گئی تھی. اب سب اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے. حنان بھی روم سے باہر آیا تو کمشنر نے اسے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو اینگری مین؟ کمشنر کے بلانے پر وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے سلام کرتا ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا. شادی کی مبارکباد تو وصول کر لو. کمشنر نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا تھا.
حنان کی نظر کے سامنے عزت کا وجود لہرایا تھا. پھر اس نے بھی کمشنر کو گلے لگایا بے دلی سے. اب شادی کرو تو بلانا مجھے. کمشنر کی بات پر وہ ذرا سا شرمندہ ہوا. سر نکاح اور رخصتی تو ہو چکی ہے. اس کے بتانے پر کمشنر نے اسے دیکھا. واہ لڑکے، اچھا ولیمہ تو کرو گے نا، اس میں بلوا لینا. کمشنر نے ہمت نہیں ہاری تھی. جی ضرور. حنان نے نیم رضامندی دے دی تھی. اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان شادیوں کے فنکشن میں. کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ گھر کے لیے نکلا تھا. عزت اس وقت الماس اور بسام کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی فوٹو البم دیکھ رہی تھی. وہ دونوں بچوں کی بچپن کی تصویریں دکھا رہے تھے. یہ بھائی کی 9 کلاس کی تصویر ہے. یہاں آپ کو بتاؤں، بھائی نے اپنے کپ ہی غصے میں پھینک دیا تھا. کیوں؟ عزت حیران ہوئی تھی. کیونکہ وہ فرسٹ نہیں آئے تھے، سیکنڈ آئے تھے. الماس نے ہنستے ہوئے بتایا. بس اتنی سی بات پہ؟ عزت کے پوچھنے پر بسام بھی کود دیا تھا میدان میں. اتنی سی بات بھابھی؟ آپ کے شوہر بے بنیاد باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں. بچپن میں لگتا تھا جیسے ان میں دادا جان کی روح ہے. بسام ہنسا تھا. الماس نے اس کو کوہنی ماری تھی. ایک بات بتائیے، آپ کیوں ہر تصویر میں الماس کو دیکھ رہے ہیں؟ عزت نے تصویروں کو دیکھ کر بسام کو چھیڑا تو مسکرا گیا تھا. بھابھی صرف تصویروں میں نہیں، اصل زندگی میں بس اسے ہی دیکھتا ہوں. اسے نہیں دیکھوں تو مر نہ جاؤں. بسام کی بات پر عزت کے ساتھ الماس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں. مجنون ہو تو؟ الماس بڑبڑائی تھی. او تو یہاں یہ دال گل رہی ہے. عزت نے پہلے الماس اور پھر بسام کو دیکھ کر چھیڑا تھا. دال ہی تو نہیں گل رہی بھابھی، آپ کے شوہر نامدار کی وجہ سے. ہم تو بس ان پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں بچپن سے، لیکن ان کے بھائی کو بڑے کھٹکتے ہیں. کیا کریں، ہماری محبت کے جانی دشمن ہیں وہ. بولتے وہ ندیدوں کی طرح الماس جتاڑنے لگا تھا. الماس سے اس کی چچوری حرکت برداشت نہ ہوئی تو البم اٹھا کے اس کے سر پہ ماری تھی. عزت ہنس پڑی تھی. دیکھا بھابھی، ایسے لیڈی ڈون بن جاتی ہے میرے سامنے اور باقیوں کے سامنے اتنی معصوم جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہو. بسام سر سے لاتا بولا تھا. عزت کی ہنسی اور گونجی تھی. تم بچو مجھ سے. الماس نے اٹھ کر اس کی طرف خطرناک تیور لیے بڑھی. بسام نے اسے فوراً صوفے کے پیچھے چھلانگ لگائی تھی. اب بسام آگے آگے اور الماس اس کے پیچھے تھی. یہ دونوں پھر شروع ہو گئے. کچن سے شگفتہ بیگم نے سر نکال کے بولا تھا کہ عزت ہنسی تھی. وہ دونوں لڑتے بندروں کی طرح ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے. بھابھی بچائیں. بسام فوراً اس کے پیچھے آیا تھا اور وہ اسے گھوم رہا تھا کہ اب الماس اور بسام کے درمیان عزت تھی. بس کر دو نا، میرا پیٹ دکھ گیا ہے. وہ ہنستے بول رہی تھی کہ دروازے سے ماتھا مسلتے اندر آتے حنان کو عزت کی ہنسی آواز سنائی دی تھی. ایک دم اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا. کچھ پل کے لیے اسے یوں ہنسی بہت خوبصورت لگی تھی. صرف کچھ پل کے لیے، کیونکہ سامنے دیکھتے ہی اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، جہاں وہ تینوں دنیا سے بے خبر اپنی ہی مستی میں مگن تھے. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی گرجدار آواز پر وہ تینوں جہاں تھے وہیں رک گئے اور وہ پھر ایک جھٹکے سے مڑے تھے. عزت پہلی بار حنان کو پولیس یونیفارم میں دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں حنان کو دیکھ کر ستائش چبھ رہی تھی. شرٹ کو بازو تک فولڈ کیے، گلے کے 2 بٹن کھولے، وہ تھکا تھکا سے بھی عزت کو بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. اللہ جی، میرے شوہر تو بہت پیارے ہیں. اس نے اسے دیکھتے ہی دل ہی دل میں اللہ اس کی تعریف کر دی تھی. اور حنان اسے کھوئی مخلوق کو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ رہا تھا. میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ ذرا سختی سے بولا تھا. جی وہ ہم کھیل رہے تھے. اس نے ہم تینوں کی طرف اشارہ کرتے پیچھے دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی. بسام اور الماس پہلے ہی بھاگ چکے تھے. تم کوئی ننھی بچی ہو جو کبھی کھو جاتی ہو، کبھی کھیلنے لگ جاتی ہو؟ وہ اس پہ طنز کی تیر چلاتا ہے. نہیں تو. اب وہ کیسے اسے سمجھائے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہ کر ایسی بن گئی تھی کہ بچوں والے الفاظ استعمال کرتی تھی. اب فریش ہو لیں. وہ اس ٹاپک سے ہٹانے کا بہانہ کرتی ہے. پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، تم سے پوچھ کے نہیں کرنا کچھ. وہ کہتا شرٹ کے بٹن کھولتا اوپر چلا گیا ہے. شکل کے بھی اچھے ہیں، دل کے تھوڑے تھوڑے اچھے ہیں، لیکن بیچ میں وہ جو غصے کی لیئر ہے نا، اللہ جی یہ بڑی خراب ہے. اس کو ہٹا دیں. وہ التجا کرتی ہے اللہ سے. یہ سوچے بنا کہ جب یہ لیئر ہٹی تو مشکل اسی کے لیے کھڑی ہونی تھی. سخت دل انسان جب کسی کے لیے موم بنتا ہے تو دنیا تک لٹا دیتا ہے. رات ہو چکی تھی. کھانا کھانے کے بعد سب کو لاؤنج میں ہی روک لیا گیا تھا، جس میں حنان بھی بیٹھا تھا. الماس بسام بھی آ گئے تھے. جب سفینہ اور عزت 2 بڑے باؤل اٹھا کے لاؤنج میں آئی تھی. یہ لے جی، آج آپ کے بہو نے کھیر بنائی ہے. سفینہ کے کہنے پر اختر اور وہاب ٹیک چھوڑ کر بیٹھے تھے. واہ بھائی، وہاب صاحب نے داد دی تھی. سفینہ، آپ نے 2 دن کے بہو سے کھیر بنوا لی، کچھ وقت تو رک جاتی. اختر صاحب نے اعتراض کیا تھا. وہ تو بار بار کچن میں آ رہی تھی تو میں نے کہا رسم ہی کر لے تاکہ کچن کے دروازے تو کھولیں اور باقی چیزیں وہ آہستہ آہستہ کر ہی لے گی. سفینہ جواب دے رہی تھی. عزت نے سب کے لیے کھیر نکالی. سب سے پہلے اختر صاحب کو دی. وہاں سب اس کے لیے کافی پرجوش ہے سوائے حنان کے. وہ آرام سے بیٹھا موبائل میں سکرول کر رہا تھا. وہ اکثر فارغ میں یہی کرتا تھا. عزت نے ایک پیالہ سب کو دیا، پھر حنان کی طرف آئی. میں میٹھا نہیں کھاتا. بنا پیالے کو پکڑے اس نے کہا تھا. عزت کو برا لگا. پھر کیوں بیٹھیں، جائیں. وہ خفا سی کہتی وہاں سے ہٹ گئی. آواز ہلکی تھی جو صرف حنان نے سنی، اور اس کی جرأت کو دیکھ کر جو اسے بات سنا گئی تھی. وہ سب کے بیچ بس گھور ہی سکا اسے. حنان نے اس نے پہلی بار بنایا، تھوڑا سا کھا لو.
عزت کا اترا چہرہ دیکھ کر سفینہ نے کہا، لائیں دیں۔ موبائل رکھتا سیدھا ہوا تھا، ماں کی وہ کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ سفینہ نے عزت کو کہا تو وہ پیالہ اٹھا کر اس کی طرف آئی، غصے میں ناک چڑھا کے حنان کو گھور رہی تھی اور حنان اس پدی کو آنکھیں چھوٹی کیے جا رہا تھا۔ عزت کے پکڑاتے اس نے 32 چمچے کھائے اور پیالہ رکھ دیا جو عزت نے دیکھا۔ میٹھا نہیں کھاتے تبھی کڑوے کڑیلے ہیں، وہ دل میں سوچ سکی تھی۔ باقی سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ سفینہ اور عزت دونوں نے مل کر بنائی تھی کھیر۔ سب بڑوں نے اسے نیک دیا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کوئی 12 بج رہے تھے کہ حنان روم سے اٹیچ چھوٹی سی بالکنی میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے لینٹلوں پر کوئی ایکشن مووی دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی صرف ورکوہولک نہیں تھا، وہ اپنے فری وقت میں اپنے وقت کو انجوائے بھی کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنا وقت اپنے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ وہ کبھی اس کے نیچر کی وجہ سے کوئی دوست بنانے اس نے بنایا۔ اس کا صرف ایک ہی دوست تھا اور وہ تھا وہ خود۔ عزا اندر روم میں سو رہی تھی، مووی کا لاسٹ پارٹ چل رہا تھا۔ اچانک موبائل پہ کال آنی شروع ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھائی۔ بولو کیا خبر ملی؟ اسکرین پر نظر رکھتے اس نے دوسری طرف سے پوچھا تھا۔ سر جو لوکیشن آپ نے بتائی تھی حساب سے یہاں کوئی سلمان نہیں ہے، نہ کوئی فیملی میں سلمان نامی لڑکا ہے، مجھے لگتا ہے ایڈریس غلط ہے۔ حنان نے ماتھے پر بل ڈالے اس کی بات سنی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کرتا وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے تھوڑی سی جگہ پر واک کرنے لگا تھا۔ ایڈریس نہیں غلط، بندہ ہی غلط ہے۔ تم ایک کام کرو، جس لڑکی کی تصویر بھیجی ہے وہ لے کر ڈھونڈو، مجھے یہ بندہ چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اپنی بات پر زور دیتا بول رہا تھا، دوسری طرف سے جیسے یقین دلایا گیا ہو کہ وہ مل جائے گا۔ موبائل رکھتے اس نے جھکنے کے ساتھ اندر دیکھا جہاں سامنے بیڈ تھا جس پر عزت دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ چہرہ ایان کی طرف تھا۔ وہ قدم چلتا روم میں آیا، بالکنی کے دروازے کو بند کر کے اسے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ 32 منٹ تک وہ اسے دیکھتا رہا اور اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا۔ معصوم ہے نا، ایویں تم شک کر رہے اس پہ؟ وہ جھٹکے سے مڑا تھا، دروازہ ہاتھ پر اس کا عکس کھڑا تھا، ہو بہو اس کی طرح۔ حنان چونکا تھا۔ ارے ڈرے نہیں یار، میں بھی حنان ہوں جو تمہارے دل میں بسا ہے، جسے تم باہر نہیں آنے دیتے۔ یار کبھی دل کی بھی سن لیا کرو، ہمیشہ دماغ کی کرتے ہو۔ اس لال سوٹ والے نے حنان کو بتایا تھا۔ حنان کی آنکھیں کھلی ہی رہ گئی۔ کیوں سن لے، دل کی دماغ کے فیصلے درست ہوتے ہیں۔ ایک دم ان دونوں نے دوسری طرف دیکھا تھا جہاں ایک اور حنان تھا جو براؤن سوٹ میں تھا۔ حنان دوبارہ چونکا تھا۔ ہیلو، میں تمہارا دماغ ہوں، یہ سب فیصلے میرے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے کالر اٹھایا تھا۔ میں تمہیں بتا دوں، یہ لڑکی دھوکہ دے گئی، شکل پہ نہ جانے کتنا معصوم دکھتی ہے لیکن ہے بالکل بھی نہیں۔ دماغ نے اسے اکسایا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں دل تمہارا دل ہوں یار، ایک بار میری بھی سن لو۔ میں کیا چاہتا ہوں، ایک موقع دینا چاہتا ہوں اسے۔ لال سوٹ والے نے التجا کی تھی۔ کیوں دینا ہے تمہیں موقع، کہ جانتے نہیں ہو تم الگ ہو سب سے؟ اس کی نیچر و انداز سب الگ ہے، لوگ نہیں جیلتے ہم جیسے لوگ کو زیادہ دیر، اور تم اسے دل میں ہی نہ بساؤ تو اچھا ہے، جس سے پہلے کسی کو نہیں بسایا۔ دماغ نے غصے سے دل کو دیکھا تھا۔ حنان تو بس ان دونوں کی تکرار سن رہا تھا۔ تم نے ہی اسے خراب کیا، ہر وقت تو دماغ چڑھا رہتا ہے اس کا، دل کی سنتا ہی کب ہے؟ لال سوٹ والے نے غصے میں حنان کو دیکھا تھا تو حنان نے بھی اسے گھورا۔ ایک بار اسے آزما لو، دیکھو وہ تمہاری بن کے رہنے کے لیے آئی ہے، وہ چھوڑے گی نہیں تمہیں، جیسے باقی سب تمہاری نیچر کی وجہ سے دور ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ تمہیں سمجھے گی۔ دل نے اسے ایک نیا پہلو دکھایا تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ دماغ نے آنکھیں چڑھا کر پوچھا تھا۔ وہ دل اور دماغ کی ایسی جنگ تھی جس میں حنان بری طرح کنفیوز تھا۔ دماغ اسے معصوم نہیں سمجھتا تھا لیکن دل اسے اپنے اندر بسانے کو تیار تھا۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں گھیرا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ دماغ کی سنتا اور کرتا تھا۔ پہلی بار دل نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھلی تھی، وہ وہیں دروازے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حنان ابھی تک بے یقین تھا کہ وہ خود کو دیکھ رہا ہے اور اس کے دل اور دماغ کی جنگ تھی جو اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی مجھے پاگل کر رہی ہے، کیا میں دل میں یہ سب سوچتا ہوں اس کے لیے؟ حد ہے۔ وہ ایک دم الجھا تھا، پھر بیڈ پر آ گیا۔ اپنی طرف لیٹتے اس نے عزت کو دیکھا، دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اب یہ فیصلہ یا تو سمٹنے والا تھا یا بڑھنے والا۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ حنان پولیس کے کام میں مصروف ہو چکا تھا، دوسری طرف عزت گھر میں مکمل گھل مل چکی تھی۔ حنان نے اسے پیپر دینے کی اجازت دی تھی تو آج کل وہ اسی میں مصروف تھی۔ حنان کے آنے سے پہلے وہ اپنی ساری پڑھائی کر چکی تھی، پھر حنان کے آتے ہی وہ اپنے سارے دن کی باتیں سناتی، ساتھ ساتھ اسے کپڑے نکالتی، اس کے باقی کام بھی کرتی جاتی۔ پہلے کے کچھ دن حنان چڑھتا تھا، نوبت اپنے بال کھینچنے تک آ جاتی۔ وہ عزت کو غصے سے گھورتا، ڈانٹ بھی دیتا تھا لیکن عزت واحد تھی جو اس کے ڈانٹ کو کسی خاتے میں نہیں لاتی تھی۔ وقتی چپ ہو جاتی تھی لیکن پھر وہ ایسے ہی ہو جاتی تھی۔
وہ لڑکی جو کسی کے ہلکا سے ڈانٹنے پر بھی سہم جاتی تھی اب حنان کے غصے پر بھی مسکراتی تھی۔ حنان کو اس کی باتوں کی عادت ہو رہی تھی، اب وہ چڑھتا نہیں تھا، بس خاموشی سے اسے سن لیتا تھا، لیکن وہ چاہ کے بھی دل کی نہیں سن رہا تھا۔ ابھی وہ اس وقت تھکا ہارا گھر لوٹا تھا، رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ وہ سفینہ کو بتا چکا تھا کہ وہ رات دیر سے آئے گا۔ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اندر آیا تھا، پورا گھر سنسان پڑا تھا، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اسے کچن کی لائٹ جلی نظر آئی تھی۔ اسے لگا سفینہ بیگم ہوگی تو انہیں اپنے آنے کی اطلاع دیتے وہ کچن کی طرف آیا، لیکن اندر سفینہ کی جگہ عزت تھی۔ شیلف پر چڑھ کے بیٹھی گود میں کتاب لی آنکھیں بند کے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ جھول جھول کے آگے پیچھے ہوتے وہ کچھ یاد کری تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ رٹے باز لڑکی، اس نے عزت کو ایک لائن 20 بار دہراتے دل ہی دل میں ایک لقب دیا تھا۔ آپ آ گئے؟ آنکھیں کھول کر اس نے حنان کو دیکھا تو فوراً چھلانگ لگا کر وہ پیچھے نیچے اتری تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی بات کو اگنور کیے پوچھتا۔ فریج کھول چکا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پانی پیتے پیتے اسے موڑ کر اسے دیکھا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کچن میں یہ انتظار کمرے میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ اب مکمل طور پر اس سے مخاطب تھا۔ وہ آپ کے بنا اس وقت کمرے میں جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، عجیب لگ رہا تھا، خالی خالی۔ عزت نے نظر جھکا کر شرماتے بولا تھا۔ حنان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی سی بات پر شرما رہی ہے لڑکی، وہ صرف سوچ کے رہ گیا۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ وہ جانتی تھی رات سونے سے پہلے وہ چائے کا ایک کپ یا کافی پیتا تھا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، وہ کہتا مڑ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ عزت نے جلدی سے اپنی بک اٹھائی، لائٹ بند کی اور اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ کہتا نہیں تھا آؤ میرے ساتھ، وہ بس چل پڑتا تھا اور عزت بھی اس کے پیچھے چل پڑتی تھی۔ آپ کو کیمسٹری آتی ہے؟ وہ اس کے پیچھے جلدی جلدی سیڑھیاں چلتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سنجیدہ سے ایک لفظی جواب دیتا اور سیڑھیاں چڑھ جاتا تھا۔ اوہ مجھے بھی نہیں آتی، بس میں نے پاس پیپر کے سوال کیے ہیں، پاس ہو ہی جاؤں گی میں، اسے بتاتی بھاگتی آ رہی تھی۔ حنان نے مڑ کر اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ تم رات کے 2 بجے بھی اتنی چارج کیسے ہو؟ حنان نیند سے بے حال ہوتا پوچھ رہا تھا۔ وہ روم میں پہنچ چکے تھے۔ حنان نے فوراً اسے بستر سنبھالا۔ عزت نے اسے دیکھا تو پھر چپ ہو گئی۔ وہ تھکا سا تھا، وہ کیا بولتی؟ آج اس کی تھکن کا احساس کی میوٹ ہو گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت جہاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے وہیں بسام یونیورسٹی کے گارڈ میں ایک کونے پر بیٹھا کسی کے انتظار میں تھا۔ اسے تقریباً 30 منٹ ہو چکے تھے انتظار کرتے کرتے، اور وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، لیکن سامنے سے اسے الینا بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ بسام فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ تم لیٹ ہو، بسام نے ہاتھ میں پہنی گھڑی اس کے سامنے کی۔ سوری بسام، وہ دراصل وہ رک گئی تھی۔ بسام نے بھی اس کی بات کو جانے میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ جو بھی ہے میرا وقت ہو گیا ہے، ویسے بھی مجھے اپنی کزن کو پک کرنا ہوتا ہے، کالج سے وہ انتظار کرتی ہے میرا اس وقت۔ وہ اپنا سامان اٹھاتا الینا اسے دیکھتی رہی۔ وہ واقعی جا رہا تھا۔ میری ہیلپ کا پرومس کیا تھا تم نے، وہ جیسے اسے یاد دلاتی ہے۔ تم وقت پر آتی تو ہیلپ بھی ہو جاتی، لیکن تم خود لیٹ آئی ہو۔ اب اپنا پروجیکٹ خود تیار کرو۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتا بول رہا تھا۔ کیا کزن کو کوئی اور نہیں لے کے جا سکتا؟ سنجیدہ سی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ صرف میری ذمہ داری ہے، وہ شدت سے بولا تھا۔ الینا چپ ہو گئی تھی۔ وہ خدا حافظ کہتا چلا گیا تھا۔ الینا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ پہلے اسائنمنٹ کے بعد وہ اس کے بعد ہر بار آنے لگی تھی، اپنے کاموں میں اس سے مدد لیتی۔ بسام بھی اچھی لڑکی سمجھ کر دیتا تھا۔ آج بھی وہ پروجیکٹ بنانے لگے تھے، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ کیوں رکتا؟ الماس کے آگے وہ کسی اور کو نہیں رکھتا تھا۔ پہلے اس کے لیے ہمیشہ الماس تھی۔ وہ چلا گیا نا، تم چھوڑ دو اس کے خواب، وہ بہت اصول پسند ہے، تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ ایک دم اس کے کندھے پر اس کی دوست نے بازو رکھ کر بولا تھا۔ میں الینا شاہ ہوں، جو چیز ایک بار مجھے پسند آ جائے اسے حاصل کر کے رہتی ہوں، ایک عزم کے ساتھ اس سے بولا تھا۔ اس کی دوست نے داد دی تھی۔ اس کی کزن کون ہے پتہ کرنے پڑے گا۔ الینا نے پرسوچ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ الینا شاہ خاندان کی اکلوتی بیٹی، 5 بھائیوں کی اکیلی بہن، جو گاؤں کے اس وڈیرے کی بیٹی تھی جس نے بچپن سے جو چاہا اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ کبھی انکار نہیں سہی تھی، ضدی پن اس میں بے شمار تھا۔ وہ گاؤں سے شہر پڑھنے آئی تھی اور اپنے ہی سینئر بسام خان پر دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ چیز نہیں انسان ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی جس انسان کے دل میں وہ بسنا چاہتی تھی وہ پہلے ہی کسی اور کو اپنے دل میں بسا چکا ہے۔ بسام اور الماس اشاروں میں کچھ ایک دوسرے کو سمجھاتے نہیں چاہتے، سامنے انہیں اپنا مطلوبہ بندی مل گئی تھی۔ عزت لاؤنج میں بیٹھے رٹے لگانے کے ساتھ چاول بھی چن رہی تھی۔ آج کل وہ صرف رٹے لگائے ملتی تھی۔ بھابھی، دونوں نے اس کے دائیں بائیں سے گردن نکال کر عزت کو پکارا تو وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ بسام الماس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عزت الجھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو آپ دونوں؟ عزت کے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھابھی، آپ کو چائنیز فوڈ اچھا لگتا ہے؟ عزت نے فوراً سر ہلایا تھا۔ چائنیز فوڈ کی تو وہ بہت شوقین تھی۔ پھر جائیں، امی سے اجازت لیں کہ ہم تینوں باہر سے کھا کر آتے ہیں، الماس سے فوراً سے کہا تھا۔ بسام نے اسے کندھا مارا اور ایسی نظر سے دیکھا جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ انہیں شیشے میں تو اتارنے دیتی، پہلے ہی بانڈا پھوڑ دیا۔
میں کیوں؟ آپ لوگ پوچھیں نا، عزت نے معصوم سے چہرہ بنا کر کہا۔ دیکھیں نا بھابھی، آج دال چاول بنے اور ہمارا بالکل دل نہیں کرا وہ کھانے کا۔ چلتے ہیں نا تینوں، آپ ہم کو آپ کے ابو سے بھی ملوا کر آئیں گے۔ ابو کے نام پر عزت کی آنکھیں چمکی تھیں، لیکن پھر اداس ہو گئی۔ وہ جب سے آئی تھی اس گھر میں وقار صاحب سے ملنے تک نہیں گئی تھی، گال پہ ہلکی ہلکی بات ہو جاتی تھی بس۔ نہیں، وہاں میں نہیں جا سکتی، پہلی بار شوہر کے ساتھ جاتے ہیں نا، اس نے اداس دل کے ساتھ کہا تھا۔ اچھا کھانا کھانے تو چلتے ہیں نا، الماس نے پھر کہا تھا۔ حنان کو آنے دیتے ہیں، پھر ان کے بعد۔ عزت کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں چیخ پڑے تھے۔ پھر تو ہم چلے گئے اور کھا لیا کھانا، واہ کتنا مزہ آیا، الماس نے منہ بنا کر بولا تو بسام نے اسے حیرت سے دیکھا۔ عزت مسکرا دی۔ ٹھیک ہے میں پوچھ لیتی ہوں، لیکن حنان کے آنے سے پہلے آئیں گے واپس، عزت نے فوراً کہا تھا۔ آپ اس کی ٹینشن ہی نہ لیں، ہم کھلاڑی پرانے ان کے آنے سے پہلے ہی گھر میں ہوں گے۔ عزت نے داد دیتی نظروں سے بسام کو دیکھا، جسے اس نے مسکراتے وصول کیا۔ سفینہ اور اختر سے پوچھے وہ تینوں نکل چکے تھے۔ بسام نے اچھا خاصا فلرٹ کیا تھا الماس کے ساتھ، جسے وہ اس سے چھیڑ رہی تھی۔ عزت نے بس ان دونوں کی تکرار کو خوب انجوائے کیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر نکلے ہی تھے کہ بسام کو میسج آیا۔ میسج پڑھتے ہی وہ الرٹ ہو گیا۔ ہٹلر پولیس اسٹیشن سے نکل گیا، جلدی چلو۔ بسام نے میسج دیکھ کر آؤ دیکھا نہ تھا دونوں کا ہاتھ پکڑ گھر تک لے آیا۔ وہ چھوٹی سی کار اختر اور وہاب کی جمع پونجی سی تھی، جس کا استعمال بسام کرتا تھا۔ حنان کی اپنی سرکاری گاڑی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ نکل گئے؟ کار میں بیٹھتے ہی عزت نے پوچھا۔ وہ میری نا ان کے حوالدار فیضان سے اچھی بات چیت ہے، تو جیسے ہی جب ہمیں کہیں جانا ہو تو میں فیضان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہاں سے نکلے تو بتا دینا، اور ان کے آنے سے پہلے ہم دونوں گھر ہوتے ہیں۔ بسام نے چٹکی بجائی۔ عزت نے حیرت سے الماس کو دیکھا۔ بھائی ہم دونوں پہ پابندی لگاتے ہیں نا تو بس ایسے چھوٹے موٹے کانڈ کر لیتے ہیں۔ الماس نے بھی اپنا رونا رو دیا تھا۔ کیا انہیں پتہ ہے کہ آپ دونوں پسند کرتے ہیں؟ بسام نے الماس کو دیکھا۔ شاید ہاں شاید نہ، ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ دونوں نے کندھے اچکائے۔ اور کتنی دفعہ یہ کانڈ کیا ہے؟ عزت نے ڈوری تلے ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یہی کوئی ہر دفعہ۔ وہ دونوں ہنسے تھے۔ عزت نے افسوس سے سر نامے ہلائے، پھر خود بھی مسکرا دی۔ وہ تینوں حنان کے آنے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ عزت سب سے سلام کرتی فوراً اپنے کمرے میں آئی تھی اور فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ ابھی اس نے منہ دھویا ہی تھا کہ باہر کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ اس نے جلدی جلدی منہ دھویا اور باہر آ کر موبائل ہاتھ میں پکڑا تو کچھ پل وہ ہل نہ سکی۔ ایسے ہی موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ کال خود بند ہو گئی۔ کار سے نکلتا وہی سنجیدہ چہرہ جو ہمیشہ بنائے رکھتا تھا، آج وہ اسے اغوا گروہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں آتے آتے رہ گئے تھے، اس لیے اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ ایسے ہی موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو سب کھانے پہ موجود تھے۔ کھانا کھاؤ گے حنان؟ سفینہ نے اسے دیکھ کر فوراً پوچھا۔ وہ سب میں باختیار عزت کو ڈھونڈنے لگا، وہ ہمیشہ اس کے سامنے ہی ملتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر تک فریش ہو جاؤں، وہ کہتا اوپر چڑھ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ عزت کہاں رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں پاس آ گیا تو رک گیا، اندر سے آنے والی آواز اور بولے گئے لفظ پر۔ عزت کتنی دیر موبائل کو دیکھتے رہی کہ پھر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً سے کال اٹھائی۔ ہانی تم کہاں ہو یار، کیسی ہو؟ عزت نے جذبات میں آ کر سوال کر ڈالے۔ ہیلو عزت، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ عزت جذباتی ہو رہی تھی، 15 دن بعد وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بتاؤ کہاں ہو تم؟ پتہ ہے آنٹی کتنا دکھی، تمہارے ابو بھی نہیں، تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہانی مسکرائی تھی۔ وہ تو ہونا ہی تھا، ان کے لاڈلے سے شادی نہیں ہوتی۔ ہانی کی ابھی بھی وہی بات تھی۔ ویسے کیسے تیور تھے اس کے؟ چڑھا تو ہوگا، غصے میں بول رہا ہوگا، بہت عزت ہوئی ہوگی اس کی۔ ہانی اس کو مذاق بنا رہی تھی۔ عزت یہ نہ کہہ سکی وہ اس کا شوہر ہے اب۔ تم کہاں ہو ہانی؟ وہ دوبارہ سوال پوچھ رہی تھی۔ یہ نہ پوچھو کہاں ہوں، لیکن کیونکہ میں نہیں چاہتی کوئی مجھے ڈھونڈے، بس میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ میں بہت دور جا رہی ہوں، سوچا اس صورتحال جان لوں تم سے وہاں کی۔ ہانی کے لہجے میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ عزت کو دکھ ہوا۔ مجھے تو بتا دیتی کہاں جا رہی ہو۔ چلو ویسے شادی کر لی ہے تم دونوں نے؟ عزت نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں کورٹ میرج کی ہے، اب بس نکل رہے ہیں ہم، بائے، پھر بات ہوگی، وہ کہتی خداحافظ کہہ چکی تھی۔ کال بند ہو گئی تھی۔ عزت نے موبائل کو دیکھا، منہ بنایا، لیکن ایک تسلی تھی، وہ صحیح سلامت تھی۔ موبائل رکھ کر وہ جیسے ہی مڑی، کھڑے سامنے حنان کو اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے سانس رہ گیا۔ دروازے کے ساتھ لگا وہ کھڑا جن نظروں سے عزت کو دیکھ رہا تھا، عزت کو لگا وہ آج اسے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ 2 قدم لیتا روم میں آیا۔ دوست سے بات کر رہی تھی، تنزیہ لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ حنان کی آستین فولڈ کرتا جا رہا تھا۔ عزت کی دھڑکن رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ ڈر ہی رہی تھی کہ حنان سے وہ بہت کول لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اندر کیا آگ لگی ہوئی ہے۔ مبارکباد نہیں دی اس نے شادی کی؟ اس کے قریب آئے تو عزت پیچھے ہوئی، اس کی آواز گم ہو چکی تھی۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی، ایک دم ڈری تھی، لیکن گردن حنان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ عزت کو دیوار سے لگائے خوفناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ بگوڑی؟
بولو، اس کی گردن پر دباؤ ڈالتا وہ چیخا تھا۔ عزت کو سانس نہیں، اس نے حنان کے ہاتھ پر وار کرنا شروع کیا۔ نہیں پتا، حنان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، پھر چپٹ کر اس کا موبائل لیا، وہی نمبر ڈائل کیا، لیکن اب وہ نمبر بند تھا۔ بدلے کی آہ بھر چکی تھی، وہ ساری سمجھ بوجھ پیچھے چھوڑایا تھا۔ پورے دن کی خواری کے بعد اپنا پرانا زخم وہ پاگل سا ہونے لگ گیا تھا۔ عزت جو دیوار سے لگ کر لمبے لمبے سانس لیتے، بازو سے پکڑے جانے پر تڑپ کر حنان کو دیکھا۔ وہ حنان نہیں تھا، وہ کوئی وحشی تھا جو عزت کو چھیپ پاڑ کر دینا چاہتا تھا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ مجھے فریب دیتی رہی، میرے ناک کے نیچے مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ غصے میں اس نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ موبائل اچھل کر عزت کے سر پر لگا، وہ آنسوں سے روتی ایک دم چیخی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں جانتی، بتایا اس نے۔ وہ ٹکتے روتے اسے صفائی دے رہی تھی۔ اسے لگا وہ پھر پہلے دن والی حالت میں آ گئی جو اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ ہانی کی کال نے اسے واپس لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ حنان نے غصے سے اسے دیکھا، وہ کہیں کا غصہ کہیں نکال رہا تھا۔ جس نے غائب ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہیں کال کی، اس نے تمہیں نہیں بتایا وہ کہاں اپنے کس عاشق کے ساتھ گھوم رہی ہے؟ وہ افسر سنجیدہ تاثر کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ عزت نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا، پھر آہستہ سر نہ میں ہلایا۔ تو تم نہیں بتاؤ گی وہ کہاں ہے؟ حنان بیلٹ کھول رہا تھا کہ نظریں عزت پر تھیں۔ عزت نے سسکتے اسے دیکھا۔ وہ بدل گیا تھا، وہ ایس پی حنان نہیں تھا، وہ حنان اختر نہیں تھا، وہ وحشی حنان تھا۔ نہیں پلیز نہیں، بیلٹ کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ رہا تھا۔ عزت ڈرتے ڈرتے سر نہ میں ہلانے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئی تھیں۔ شرافت سے بتا دو کہاں ہے؟ وہ تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ آج تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ مجھے تم دونوں مل کر دھوکہ دے رہی تھی۔ مجھے حنان اختر کو، جس سے لوگ جھوٹ بولتے ڈرتے ہیں، وہ ایک عورت سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ لعنت ہے مجھ پر۔ اب میں بتاؤں گا تمہیں دھوکہ دینے والے کا انجام ہوتا کیا ہے۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ اتنی زیادہ تھی کہ اسے جھٹکے پڑنے لگ گئے تھے۔ سانس بند ہوا تھا، لیکن پھر بھی سہمی بیٹھی تھی۔ بولو کہاں ہے وہ؟ حنان پھر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر عزت چیخی تھی، ہاتھ جوڑے وہ حنان کو دیکھ رہی تھی، جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ ایسے نہیں بولے گی تم؟ اس نے ہاتھ گھمایا تھا، لیکن وہ بیلٹ ہوا میں رہ گئی۔ اختر صاحب پیچھے سے اس کے وار کو پکڑ چکے تھے۔ حنان جھٹکے سے مڑا اور ایک زوردار تھپڑ حنان کے چہرے پر پڑا تھا، اور پھر دوسرا۔ حنان کو لگا وہ کسی خواب سے جاگا ہے۔ جنگلی انسان۔ ایک اور تھپڑ پڑا تھا۔ حنان کا چہرہ ایک طرف ہو چکا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ لے کے اختر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر عزت پر گئی تو ایک کونے میں جھٹکے لیتی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ سب نفرت سے حنان کو دیکھ رہے تھے۔ زینب بیگم اس کے پاس گئی تو وہ جھٹکے سے ان کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، پکا اللہ کی قسم، ابو کی قسم، اسے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ ممی میں نہیں جانتی ان کو بتایا، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ روتی جھٹکے کھاتے وجود کے ساتھ اپنی صفائی دے رہی تھی۔ اس کا پورا منہ لال ہو چکا تھا۔ ایک دم وہ سفینہ کی بازوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ حنان مجھے شرمندگی ہو رہی یہ کہتے ہوئے کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ تم عورت ذات کو مارو۔ وہ بیوی ہے تمہاری، جیل میں بند مجرم نہیں جو تم اسے مار رہے تھے۔ سفینہ بات کی بات پر اس کے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس میں بیلٹ تھا۔ اس نے فوراً اسے پھینکا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ سفینہ اسے لے کر واش روم میں جاؤ، ہوش میں لاؤ بچی کو۔ اختر صاحب نے عزت کو بے ہوش وجود کو کہا تھا تو سب کی مدد سے وہ عزت کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ حنان نے آخر تک اسے دیکھا تھا۔ تم طلاق دو گے اسے کل ہی، میں اس کے ابو کو بلوا لوں گا۔ مجھے اگر ذرا بھی پتہ ہوتا کہ تم بدلے کی آگ میں یہ سب کرے تو میں کبھی اسے بیاہ کر لانے نہ دیتا۔ تم اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہ گار کر رہے ہو۔ اختر صاحب کی بات کسی کرنٹ کی طرح اس کے وجود میں لگی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہاب، شگفتہ، سنان سب اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ اسے پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ اسے صرف اس وجود کی تھی جو بے ہوش یہاں سے گئی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا؟ وہ ڈر گیا تھا۔ سب باری باری اسے دیکھ رہے تھے اور وہ وہیں کھڑا تھا۔ الماس نے حنان کو دیکھا، پھر جلدی اس کے پاس آئی تھی۔ بھائی میری دعا ہے کہ مجھے آپ جیسا شوہر نہ ملے۔ حنان نے انجان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔